السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الخطیر الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حق نے پیدا کیا بندگی کے لیے، دونوں عالم بنے نبی کے لیے. وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي يَا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام منبر رسول پر تشریف فرما ہے، اور آقا کریم کے وہ جانثار غلام جن کے بارے میں خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے، آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. آسمان کے جو ستارے رہتے ہیں ہم گن نہیں سکتے، ستاروں کو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے. انسان کی وہ قوت نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم میرے نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آسمانوں کے ستاروں کی مانند ہیں. تم کسی کا بھی دامن تھام لو ہدایت پاؤ گے. تم کسی کا بھی دامن تھام لو یہ تم ہدایت پاؤ گے، یعنی ہدایت کے راستے پر چلو گے، سچے راستے پر چلو گے. اگر تمہیں سچے راستے پر چلنا ہی ہے، اگر تمہارا ارادہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ جو زندگی ہمیں ملی، جو جیون ہمیں ملا، جو دن ہمیں مل رہے ہیں، ہماری زندگی کوئی بول سکتا ہے کہ کوئی 100 سال جائے گا، 110 سال جائے گا، کوئی 90 سال جائے گا، کوئی 150 سال جائے گا. کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. کسی کے اختیار میں نہیں کہ کون کتنے سال جائے گا. ہاں، رب جانتا ہے، اور رب کے عطا سے سرکار جانتے ہیں کس کی زندگی کتنے ہیں، کون کتنے سال جائے گا. اگر تم چاہتے ہو جتنے بھی سال ہم جیے، اگر تم چاہتے ہو، ارادہ رکھتے ہو کہ چاہے آنے والی زندگی کے 10 سال میرے ہو، تو 10 سال میں ایسے جیوں، ایسے میں اپنا جیون گزاروں جو ہر لمحہ، چاہے چلنے میں ہو، چاہے پھرنے میں ہو، چاہے کھانے میں ہو، چاہے بیٹھنے میں ہو، چاہے اٹھنے میں ہو، چاہے رشتے ناطے نبھانے میں ہو، چاہے والدین کے حقوق کو ادا کرنے میں ہو، چاہے بچوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ہو، چاہے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے میں ہو، چاہے اپنے مومن بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو، یا تمہارا زندگی کا ہر لمحہ گزارنا ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ میری زندگی ایسی زندگی میں جو کہ رب کے بارگاہ میں کامیابی کی منزل ہماری بن جائے، کامیابی کی زندگی ہماری زندگی رب کے بارگاہ میں کامیاب ہو جائے، اور وہ 10 سال ہماری زندگی کے دنیا میں بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے، اور ہمارے آخرت بھی سنور جائے. اگر تم چاہتے ہو تو سرکار فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. تم کسی کا بھی دامن تھام لو ہدایت پاؤ گے. تم کسی کا بھی دامن تھام لو ہدایت پاؤ گے. چاہے صدیق اکبر ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی ہو، چاہے ابو عبیدہ بن جراح ہو، چاہے حضرت بلال ہو، سعد بن ابی وقاص ہو، عبد الرحمن بن عوف ہو، حضرت انس ہو، یا نبی کے بے شمار غلام ہیں، لوگوں بے شمار غلام ہیں، بے شمار صحابہ نبی کے. آقا فرماتے ہیں کہ تم کسی کا بھی دامن تھام لو ہدایت پاؤ. تو وہی صحابہ منبر پر اللہ کے رسول تشریف فرمائے، اور حضرت حسان بن ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَحَسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہنسی تم سا نہیں کوئی جہاں میں، یا رسول اللہ ہنسی تم سا نہیں کوئی جہاں میں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے صحابہ، سامنے آقا تشریف فرما ہے، آقا کی ذات ہے منبر رسول پر، سامنے آقا کے جلیل القدر صحابہ ہے، غلام ہے. آقا جس صحابہ کی شان بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا دامن تھام لو ہدایت پاؤ گے، وہی صحابہ کی ذات ہے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان، یہ اپنے رب سے راضی ہے اور رب ان سے راضی ہے. ایسا لقب صحابہ کے بعد کسی امت کو نہ ملا، امت میں سے کسی شخص کو نہ ملا جن کے حق میں قرآن کی آیت اتری ہو رضی اللہ عنہ ورضوان. یہ اللہ کے رسول سے فرمایا ہے میرے رسول، اے میرے حبیب، تمہارے صحابہ ایسی زندگی جیتے ہیں، تمہارے صحابہ کا ایسا تقویٰ ہے، تمہارے صحابہ کا ایسا اخلاق ہے،
تمہارے صحابہ جو تمہاری پیروی کرتے ہیں اور جس طریقے سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت ہے، تمہاری عقیدت ہے، تمہاری پیروی ہے، تمہاری اطاعت ہے، میں ان کی زندگی پر ناز کرتا ہوں، ان سے کہہ دو کہ اب رب ان سے راضی ہے، رب ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہونا رب کا راضی ہونا، رب کا راضی ہونا۔ دیکھو صحابہ کی ذات دیکھو، آقا کریم کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، آقا کی بات بہت اعلیٰ ہے لوگوں، ہم اپنے آقا تک صحابہ تک ہی رہیں گے تو آقا کی شان بہت ارفع اعلیٰ ہے۔ آقا کریم کی ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، بڑی شان والے ہمارے نبی ہے، مگر ہمارے آقا کی غلاموں کی زندگی دیکھو، رضا دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہونا رب کو راضی کرنا، ہم آئے نماز جمعہ ادا کر دیں گے، جتنے دیر بیٹھیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس میں بھی ہم عبادتیں کریں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اس میں بھی ہمارے ذہن بھٹکتے رہتے ہیں، دنیا کے خیال، گھر والوں کے خیال، پڑوسیوں کے خیال، دوستوں احباب کے خیال، اس میں بھی ہمارے ذہن میں وسوسے چالو رہتے ہیں۔ ہم آئے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنا، اور ایک ہوتا ہے رب سے راضی ہونا، رب کو راضی کرنے کے لیے پھر بھی ہمارے دل میں شک ہے، ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں، رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمارا آنا قبول ہے یا نہیں، ہمارا بیٹھنا قبول ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے عمل میں بھی ہم کو شک ہے، اس لیے کہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم تو عمل کرے، ایک سجدہ کرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایک قیام کرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایک رکوع کرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ کوئی نہیں بول سکتا لوگوں، کوئی ہے جو بول سکتا ہے میری نماز قبول ہے، پھر بھی ہمارے دل میں شک ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا یا نہیں۔ ابھی گھر پہ جائیں گے، جمعہ کی نماز ادا کریں گے، سکون تو ملا نماز جمعہ ادا کر کے ہم آئے، یہ دل کا سکون ہی رب کی رضا کی گواہی ہے۔ لوگ اللہ نیتوں کو بہتر جانتا ہے، راضی ہونا اس کا کام ہے، راضی کرنا ہمارا کام ہے، اور راضی ہونا اس کا کام ہے۔ لوگوں ہماری نمازیں، ہماری زندگی رب کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رب فرماتا ہے بندگان خدا، تمہاری نماز، تمہاری زندگی، تمہاری وقت، تمہاری قربانیاں میرے لیے ہے، تو مجھے راضی کرنے کے لیے آؤ عمل کرو۔ ہم رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں لوگوں، اور رب کا راضی ہونا یہ اس کی مرضی ہے لوگوں، وہ کس بندے سے راضی ہو جائے، مگر ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ ہمیں عبادتیں کرنی ہے، عبادتیں کرنی ہے، یہاں تک کہ ہماری زندگی 50 سال، 60 سال، 100 سال کی زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، پھر میدان، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سور پھوٹیں گے، سور، اس سور سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر جب اللہ، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کھڑا ہو جائیں گے، پھر جب رب چاہے گا، دیکھو ہر چیز میں رب کی مرضی ہے، سارے کائنات کا بادشاہ وہ ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں، پھر رب چاہے گا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر سور پھوٹیں گے، پھر تمام دنیا والے اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں آئیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، منبر رسول سجا ہوگا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پھر یہ سرٹیفکیٹ ملے گا کہ رب کس سے راضی، نامہ اعمال تولے جائیں گے، پھر اس کے بعد رب کس سے راضی ہے اس وقت پتا چلے گا۔ مگر یہاں پر صحابہ کی ذات پر قربان جاؤ، صحابہ کی ذات پر قربان جاؤ لوگوں، نبی کی غلام کیسے تھے کہ خود رب فرما رہا ہے، ارے نبی فرما دو اپنے صحابہ سے کہ رب ان سے راضی ہے۔ ہم کو یہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے قیامت کا انتظار کرنا ہوگا، لوگوں میدان محشر کا انتظار کرنا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، جو بجلی سے بال سے زیادہ باریک، پروں سے زیادہ تیز، پھر ہم نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، نبی ہم پر رحم و کرم کریں گے۔ لوگوں عزیزان گرامی، یہ ہمارا حال ہے، مگر صحابہ کی ذات پر قربان جاؤ لوگوں، صحابہ کی ذات ایسی مقدس ذات ہے لوگوں، ایسی خوش نصیب اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے والے ذات ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رب ان سے راضی ہے، رب ان سے راضی ہے، اور یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اب رب ان سے راضی ہوا، اب یہ نعمت ہمارے دامن میں نہیں، اور آگے کیا فرماتا ہے رب، اللہ کیا فرماتا ہے، یہ بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ یعنی صحابہ کی ذات اور ذات کے لوگوں ہر حالت میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم کو کتنے بھی نعمتیں ملے، ہمارے چہرے پر ہمیشہ بارش نہیں، یار ابھی ایک پریشانی ہے، ابھی ایسا ہے، ابھی ویسا ہے، ابھی پریشانی چل رہی ہے، ابھی بہت مشکلیں چل رہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، یہ بھی اپنے رب سے راضی ہے، یعنی رب نے ان کو چن دیا، اس حال میں خوش رہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر جاؤ اس طرف سے اس طرف پر کام کرنا ہے، صحابہ نے سوال نہیں کیا،
जिधर नबी ने ड्यूटी लगाई उधर दीन की खिदमत के लिए चले गए। जहां पर नबी ने आवाज दी, लोग जंगे बदर का मुकाम है, लोगों जंगे बदर है, 313 सहाबा है, अज़ीज़ान इकराम सामने हजारों की लश्कर है, न सहाबा के पास घोड़े है, न हथियार है, न तलवार है, न नेज़े है, यहाँ बस है तो नबी की अकीदत, है तो नबी का इश्क, और है तो उनके दिल में नबी का फरमान, नबी के फरमान की अज़मत अगर किसी ने की है तो सहाबा ने की है। अज़ीज़ान इकराम हर हाल में नबी ने बुलाया तो फौरन हाजिर, नबी ने बुलाया चलो मैदान जंग में जाना है, फौरन किसी का खला न करते हुए पहले इस जुबान पर आता हमारे माँ बाप भी आपके कदमों पर कुर्बान है, हमारी जाने भी आपके कदमों पर कुर्बान है। हर हाल में नबी के सहाबा ने सब्र किया, शुक्र किया, नबी की पैरवी की, नबी की इताअत की, बंदगी अल्लाह की बंदगी की, और तो रब ने कहा कि मैं भी इनसे राजी हूँ और मैंने जो इनको जिंदगी दी है, जो लम्हा दिया है, ये भी अपने रब से राजी है। इंसान रजा दो तरीके की होती है, एक होना रब का राजी होना और एक होना बंदे का राजी होना, कि रब ने जिस हालत में रखा उस हालत में मुतमईन रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, रब की बंदगी करते रहो। तो वही सहाबाए कराम हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ है, लोगों आका के सामने फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, हंसी तुम सा नहीं कोई जहां में या रसूल अल्लाह, हंसी तुम सा नहीं कोई जहां में या रसूल अल्लाह, किसी आगोश मातर मेरा होगा या रसूल अल्लाह। हजरत हसन का अकीदा देखो, बोलने वाले हजरत हसन है, सुनने वाले नबी है। हजरत हसन फरमाते या रसूल अल्लाह, हंसी तुम सा इस दुनिया में मैंने आपकी जैसा कोई हंसी न देखा। अब हजरत हसन अरब की सरजमीन पर, अरब से सरजमीन से कभी हिंदुस्तान आए नहीं आए, मगर उनका ईमान है जिस तरह मेरा महबूब है दुनिया में कोई महबूब न होगा। उनका ईमान देखो, हजरत हसन का ईमान देखो, अरब की सरजमीन को छोड़कर कभी हिंद नहीं आए या कहीं और ममालिक में गए रहेंगे, किसी ममालिक में गए, किसी ममालिक में ना गए, मगर इश्क देखो, मोहब्बत देखो, प्यार देखो, इश्क ऐसा कि अपने नबी से की पुकार उठे, आता मेरे महबूब की तरफ कोई महबूब ना होगा, मेरे यार की तरफ कोई यार ना होगा, हंसी तुम सा नहीं कोई जहां में या रसूल अल्लाह। ये वादा दावा दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह कोई जहां में आपके जैसा हुस्न जमाल वाला नहीं होगा, आपके जैसा कोई हुस्न जमाल वाला नहीं होगा। अगर आका चाहते तो बोलते थे हजरत हसन को, कहे हसन आप दावा कर रहे हो, दावे की दलील है आपके पास, आप दावा कर रहे हो, दावे की दलील है आपके पास, आप दावा कर रहे हो कि मेरे तरह कोई दुनिया में हुस्न जमाल वाला ना होगा, आप दावा कर रहे हो, दलील है। मगर आका ने ना कहा, क्योंकि आका भी जानते थे अल्लाह ने यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के मारे, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए कहां पाया, तुझे एक ना एक बनाया, तुझे हम कहे बुलाया। आका जानते थे अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब का नूर बनाया, आका जानते थे, आका को भी मालूम है पूरी कायनात में मेरे जैसा कोई हुस्न जमाल वाला नहीं, यहाँ तक कि मेरे नूर से ये दुनिया की चमक उठी है, ये दुनिया की रोशनाई हुई है, सूरज और चांद को भी अगर नूरानियत मिली है तो मेरे नूर के सबके में मिली। मैं आका जानते थे, आका जानते थे मेरा गुलाम मेरा हसन जो कह रहा है सही कह रहा है कि दुनिया में या पूरे दो जहां में मेरे तरफ कोई हुस्न जमाल वाला नहीं होगा। आका भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मगर हजरत हसन का प्यार देखो, उनका इश्क देखो, लोगों उनकी मोहब्बत देखो। अब प्यार करो तो हजरत हसन की तरह करो, इश्क करो तो हजरत हसन की तरह करो। उन्होंने दुनिया को देखा नहीं, मगर दावत दे रहे हैं कि हंसी तुम सा नहीं कोई जहां में या रसूल अल्लाह, हंसी तुम सा नहीं कोई जहां में या रसूल अल्लाह। आगे क्या फरमाते हैं, किसी माँ ने आपकी तरह कोई बच्चा ही पैदा न किया, किसी आगोश मादर में न होगा या रसूल अल्लाह, किसी माँ के आगोश में, किसी माँ के दामन में या किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही जाना नहीं जो आपकी तरह हो, किसी माँ के दामन में आपकी तरह कोई बच्चा ही नहीं होगा या रसूल अल्लाह। इसका देखो लोगों, दावा देखो, एक गुलाम का अपने आका पर, एक मुरीद का अपने पीर पर इश्क देखो लोगों, सहाबा का अपने नबी पर इश्क देखो, प्यार देखो। बिला झिझक दावा दे रहे हैं कि हमारे आका की जैसा कोई हुस्न जमाल वाला नहीं होगा। इसलिए लोगों प्यार करो तो प्यार में शक मत करो। ये दुनिया है, कहीं 72 फिर के आएंगे, 72 फिर के आएंगे, 73 फिर का जन्नती होगा। आका ने फरमाया तरह के फिर के आएंगे, तरह के जमाते आएंगे, तुम्हारे ईमान को शको-शुबा करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे ईमान को डगमगाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मगर याद रखो नबी के गुलामों, तुम्हें अपना ईमान, तुम्हें अपना अकीदा हजरत हसन बिन साबित की तरफ बनाना है, जो बगैर दलील के कहते कि कोई हंसी तुम सा कोई नहीं जहां में या रसूल अल्लाह, किसी आगोश मादर में न होगा या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया बहुत आएगी, जमाने बहुत आएंगे, मगर याद रखो तुम्हें इस दुनिया से जाना है तो हजरत हसन की जैसा अकीदा लेकर इस दुनिया से जाना है। रब के बारगाह में पहुंचेंगे, रब सवाल करेगा, आए बंदे अब
اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا تھا. تو رب کے بارگاہ میں ہم جواب دیں گے کہ اے پروردگار عالم تو ساری کائنات کے پالنہار تھا, تیرا نبی بھی ساری کائنات کے رحمت ہے, مگر ہم نے دنیا والوں کو ہم بتاتے آئے, ہم بتا کیا ہے کہ آئے دنیا والوں آج بھی ہم مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی طرح کوئی حسن و جمال والا نہیں, ہمارے نبی سب سے اعلیٰ والا, ہمارا نبی سب سے بالا والا, ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہر اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. ہم دنیا والوں کو بتا کیا ہے اور میدان محشر میں بھی بتائیں گے میں حسن نہیں ہوں جمیل, قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. عزیزان گرامی, اس دنیا سے جاؤ, اپنا عقیدہ بناؤ تو حضرت حسن بن ثابت کی طرح بناؤ جو بغیر کسی دلیل کی دعوت ٹھوک دے. میں بغیر دلیل کے میرے آقا کو اس طرح مانتا ہوں, بغیر کسی دلیل کے میں میرے نبی کو اس طرح مانتا ہوں. دیکھو عشق کرنے والوں کے لیے دلیل نہیں دی جاتی. دلیل کون مانتا ہے جس کا ایمان ڈگ لگاتا ہو, جو مانتا نہ ہو آقا کو, جو مانتا ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تم بغیر دلیل کی مانو ہمارے آقا ایسے ہی, کیونکہ قرآن سراپا رسول اللہ کا, عزیزان گرامی رسول اللہ کا معجزہ ہے. لوگوں اللہ نے ہمیں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے, اللہ نے پورا قرآن نبی کے شان میں اتارا ہے, نبی کی سیرت میں اتارا ہے, نبی کے شان میں اتارا ہے, پورا قرآن نازل کیا. قرآن گواہ ہے قیامت تک قرآن باقی رہے گا, نبی کی شان باقی رہے گی. حق نے پیدا کیا بندگی کے لیے, دونوں عالم بنے نبی کے لیے. عزیزان گرامی یاد رکھو جو عشق کرتا ہے اس کو کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں, کسی کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہم بغیر دلیل کے مانتے, ہمارے آقا ایسے ہیں, ہمارے آقا ایسے ہے. کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے, دینے والا ہی سچا ہمارا نبی. عزیزان گرامی اس لیے صحابہ کی وہ شان ہے لوگوں کہ صحابہ کو ایسے نہیں کہا آقا نے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانی نہیں, تم کسی کا بھی دامن تھام لو ہدایت پاؤ گے, کیونکہ صحابہ کا ایسا عقیدہ تھا لوگوں. آقا نے یہ شان بیان کی, رب فرما رہا ہے یہ غلام جو ہے نبی کے, ان کا رب ان پہ راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے. اس لیے لوگوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر جانتے ہو کہ ہم نبی ایسی زندگی جیے جو ہمارے رب کو پسند ہو اور رب کے بعد ہمارے نبی کو پسند ہو, تو اگر کسی کو اپنا ٹائٹل بنانا ہو, کسی کو اپنا ہیرو بنانا ہو تو صحابہ کو اپنا ہیرو بناؤ. کہ جس طریقے سے صحابہ نے رب کی بندگی کی, نبی کی پیروی کی, ہم صحابہ کی طرح نبی کی طرح بننا اور بات ہے, ہم صحابہ کی طرح بھی نہیں بن سکتے. ہاں مگر ہم وہ کوشش کریں گے جس جو طریقہ صحابہ نے اپنایا, جو عمل صحابہ نے اپنایا اپنے رب کو اور اپنے نبی کو راضی کرنے کا, انشاءاللہ ہم بھی وہ عمل اپنائیں گے تاکہ ہمارا رب اور ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے. بے شک سبحان, ہمارا رب اور ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے. عزیزان گرامی تو بھی ہماری زندگی کامیابی کی زندگی ہے, تو ہی ہماری بندگی کامیابی کی بندگی ہے, تو ہی ہماری پیروی کامیابی کی پیروی ہے. لوگوں ایسی پیروی جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, اور صحابہ کو راستہ جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا, شک نہیں کر سکتا کہ ان کا راستہ غلط ہو سکتا ہے. نہیں, صحابہ صحابہ ہے. لوگوں تم ان کے راستے پر چلو. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میرے نبیوں کا راستہ, میرے صدیقین, میرے صحابہ کا راستہ, میرے شہداء کا راستہ, میرے صالحین کا راستہ رب فرماتا ہے. لوگوں اور آگے کی آیت ہے وحسن اولئک رفیقا. اور اگر تم ان کے راستے پر چلے, اگر راستے میں دیکھو تم صبح میں اگر تبلیغ کرنے کے لیے جاؤ, آرام کرنے کے لیے جاؤ, راستے میں دوڑتے رہتے ہو, کوئی نہ کوئی دوستی مل جاتا ہے, کسی کی نہ کسی کے ساتھ دوستی, باتوں باتوں میں دوستی ہو جاتی ہے, پھر کانٹیکٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ یہ اس کو فون کرتا ہے, یہ اس کو فون کرے گا, یعنی ایک اچھا ساتھی بن جاتے ہیں بیان کے لیے, تفریح کے لیے, کیونکہ دونوں کی عادتیں ملتی جلتی ہے. وہ بھی تفریح کو بیان کو پسند کرتے, تم بھی بیان کو پسند کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا وہ حسن اولئک رفیقا, اگر ان کے راستے پر چلو گے تو یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی ہیں. وہ حسن اولئک رفیقا, اللہ فرما رہا ہے اگر تم ان کے راستے پر چلو تو ان سے بہتر تمہارا اور کون سا ساتھی ہو سکتا ہے, تمہارے ان سے بہتر اور کون دوست ہو سکتا ہے تمہارا. اور یہ کتنے اچھے ساتھی, یہ بہت اچھے ساتھی ہے, یہ بہت اچھے دوست ہے, رب فرما رہا ہے. تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے, شہداء کے, اولیاء اللہ کے, صالحین کے, صدیقین کے لوگوں. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو ہم اپنے بزرگوں کے راستے پر چلیں. مولا کہنے سننے سے زیادہ ہونے والے خطاؤں کو مولا اپنے فضل سے پیارے نبی کے ساتھ مولا معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.